تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام ہوں حضور سرور دو عالم، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، سید ولد آدم، شفیع بنی آدم، حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سب سے آخری پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور درود و سلام ہو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ کرام پر کہ جنہوں نے سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کو اپنا کر آپ علیہ السلام کی سنتوں پر چلنا ہم سب کو سکھایا۔ سامعین محترم، دنیا میں یقیناً سب سے اعلیٰ و عرفہ ذات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو افراد منسوب ہو جائیں پھر کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد انہی لوگوں کا مقام و رتبہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ یوں تو خواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہونا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر کسی کو خواب میں سوتے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دیدار سے مشرف فرما دیں، لیکن ان لوگوں کا مقام و رتبہ یقیناً اعلیٰ و افضل ہے کہ جنہیں خواب میں نہیں بلکہ در حقیقت جیتے جاگتے بیداری کے عالم میں اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا، اور اسی دیدار کی بدولت ایسے تمام افراد کو ہم صحابہ کرام کہتے اور جانتے ہیں۔ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں وقت گزارا۔ آج کا ہر فرد یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا محض دیدار ہو جائے، لیکن ان لوگوں کے مقام و رتبے کا عالم یہ تھا کہ انہیں 24 گھنٹے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار میسر رہا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام عبادات فرماتے تو یہ حضور کو دیکھتے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و نصیحت فرماتے تو یہ حضور کو دیکھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی گلیوں میں کہیں تشریف لے جاتے تو یہ حضور کو دیکھتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے تو یہ حضور کو دیکھتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوے میں ہیں تو یہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی میدان جہاد میں مصروف ہیں تو یہ حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً ان جیسا مقام و رتبہ کائنات میں اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکا۔ پھر ان حضرات میں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام و رتبے پر فائز فرمایا کہ ان کے سامنے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری حیات گزاری، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی، براہ راست حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اکتساب فیض کیا۔ ان تمام افراد کو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر چند کو دوسرے چند پر فضیلت و فوقیت عطا فرمائی، اور یہ وہ ترتیب ہے کہ جسے ہم عموماً سماعت کرتے رہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و افضل خلفائے راشدین ہیں، خلفائے راشدین کے بعد پھر بقیہ عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب بیعت رضوان، پھر اصحاب احد، اور یوں یہ مقام و رتبے ان تمام افراد میں متفاوت ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ان افراد کے مقام و رتبے کے مختلف ہونے کی وجہ سے کسی بھی طور پر یہ لاگو نہیں ہوتا کہ اگر کسی کا رتبہ اونچا ہے تو دوسرے کا رتبہ کچھ ہے ہی نہیں۔ کسی کا رتبہ اعلیٰ و افضل ہے، کوئی مقام افضلیت پر فائز ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے رتبوں کو گھٹایا جائے۔ ان میں سے کوئی کسی کو نیچا دکھا کر مقام افضلیت پر فائز نہیں ہوا، بلکہ ہر ایک کا رتبہ اس کے اپنے عمل کے اعتبار سے، اس کے اپنے اخلاص اور اس کی اپنی محبت کے اعتبار سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے مقام و رتبے پانے کی وجہ سے
آج کے ہمارے معاشرے کی طرح کسی دوسرے کو نیچا دکھا کر پھر مقام و رتبہ پایا ہو۔ ایسا بھی نہیں کہ کسی نے کسی کی غیبت کر کے حضور کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کی، اور یہ بھی نہیں کہ ان میں سے کسی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خوشامد کر کے چاپلوسی کر کے مقام و رتبہ معاذ اللہ پایا ہو، بلکہ آپ علیہ السلام نے ان کو مقام و رتبوں سے نوازا، انہیں مقام و رتبے عطا فرمائے، تو ان کے اخلاص کو دیکھ کر، ان کی محبتوں کو دیکھ کر، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے جس نے جتنی زیادہ قربانیاں نبی کریم علیہ السلام اور دین اسلام کے لیے دیں، اسے اسی قدر ہی اعلیٰ مرتبے عطا کیے گئے۔ جس نے جس قدر حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کے تعلق کو ظاہر کیا، کہ ظاہر ہے وفادار تو سارے صحابہ تھے، لیکن ان میں سے جس نے جسے جتنے مواقع ملے اور اس نے ان مواقعوں پر اپنی وفاداری کو ثابت و ظاہر کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اس وفاداری کا صلہ دیتے ہوئے انہیں اتنے ہی مقام و رتبوں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں مقام افضلیت پر فائز ہیں، ایک ایسی مقام افضلیت کہ جس کو دنیا کا کوئی بھی انسان، دنیا کا کوئی بھی بشر سوائے انبیاء اور رسولوں کے جس قدر چاہے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو، لیکن مقام صدیقیت تک نہیں پہنچ پاتا۔ صدیق اکبر کا جو مقام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رتبہ ہے، وہاں تک کسی بھی بشر کا سوائے انبیاء اور رسولوں کے، ان کے علاوہ اور کسی بھی شخص کا، وہ غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو، وہاں تک پہنچنا ناممکن، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کے احسانوں کا بدلہ میں چکا چکا، لیکن ابو بکر واحد وہ انسان ہیں کہ جن کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ کل بروز قیامت رب ان کے احسانوں کا بدلہ چکائے گا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ پورے عالم اسلام میں نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ میں ہمیں کوئی خاندان ایسا دکھائی نہیں دیتا جس کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ یہ وہ واحد فرد ہیں کہ جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں اس خاندان کی۔ آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی، پھر حضرت ابوبکر بھی صحابی، پھر ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ، یہ تمام صحابہ میں شامل، پھر ان کے پوتے حضرت محمد بن عبد الرحمن وہ بھی صحابہ میں شامل۔ یوں یہ 4 نسلیں اس خاندان کی مقام صحابیت پر فائز ہیں، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کا انتخاب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی مشکل ترین رات میں فرمایا، کہ جب آپ کو ہجرت فرمانی تھی اور کفار کے نرغے سے بچ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونا تھا، اس وقت اگر کسی کو حضور اکرم علیہ السلام نے اپنے سفر کے لیے منتخب فرمایا تو وہ صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، اور 6ٹھی پشت میں جا کر والد کی جانب سے اور 8ویں پشت میں جا کر والدہ کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں جا ملتا ہے۔ یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ 6 پشتوں کے بعد جا کر سلسلہ نسب اسی طرح پاک ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے کو اللہ نے پاک رکھا ہے، کہ آپ علیہ السلام حضور اکرم علیہ السلام کا سلسلہ نسب تو آپ سے لے کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تک کہیں بھی آلودہ نہیں، کہیں بھی اس میں ناپاکی نہیں۔ کوئی بھی شخص اس پورے کے پورے سلسلہ نسب میں کوئی شخص کافر، کوئی شخص مشرک یا بدکار نہیں رہا۔ یہ حضور کا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز اس توسط سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا کیا گیا کہ آپ کا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں جا ملتا ہے۔ آپ کو مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام پر اسلام لانے کے بعد، اسلام کی قبولیت کے بعد بڑی مشکلات سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا، آپ مکہ چھوڑ کر چل پڑے۔ راستے میں ابو دغنا نام کا ایک شخص آپ کو ملا جو مکہ کا سردار تھا۔ اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بس مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس نے ابن دغنا نے کہا کہ اگر تم جیسے سردار مکہ چھوڑ جائیں گے تو پھر مکہ میں رونق کہاں رہے گی؟ چلو آؤ میں تمہیں اپنی امان میں لیتا ہوں،
اور واپس چلو، میرے گھر میں چل کر رہو۔ اس شخص نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امان دی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں آئے، لیکن اس کی امان میں پھر آپ اپنے گھر میں منتقل ہوئے۔ اب عبادت ظاہری طور پر اعلانیہ طور پر کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ جو معاہدہ ہوا وہ یہی کہ اپنے گھر میں عبادت کریں گے۔ اب اپنے گھر میں عبادت کی کیفیت یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو ایسے زار و قطار بہتے ہیں کہ آس پاس کے تمام گھر والے، صرف آپ ہی کے گھر والے نہیں بلکہ آس پاس کے رہنے والے تمام افراد جمع ہو جاتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا بات ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی عبادت کی حالت میں اس قدر زار و قطار رو رہے ہیں۔ کفار کو پھر ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے رونے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیں، اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ پھر پابندی لگا دی گئی کہ نماز تو پڑھیں لیکن روئیں نہیں، نماز تو پڑھیں لیکن آنکھوں سے آنسو نہ بہائیں، صرف آپ اپنی عبادت بالکل اکیلے تنہا کریں، لوگ آپ کے پاس جمع نہ ہوں۔ اور پھر ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کو مکہ میں عین خانہ کعبہ میں تکلیف دی جا رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ اے صدیق، اے ابوبکر، جا کر اپنے دوست کی خبر تو لو کہ کفار نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لائے، خانہ کعبہ میں مکہ میں حرم میں پہنچے اور وہاں دیکھا کہ کفار نے نبی کریم علیہ السلام کو تختہ اذیت بنا رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں سے چھڑایا اور صرف ایک ہی بات زبان پر تھی کہ اے لوگوں، کیا تم اس شخص کو صرف اس وجہ سے مارتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا معبود ایک ہے؟ کفار نے جب یہ سنا تو حضور اکرم علیہ السلام کو جانے دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے قبیلے والوں کو خبر ہوئی۔ آپ کے قبیلے والے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے چھڑایا اور ان گھر لے گئے۔ گھر میں جب داخل ہوئے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ والد کی حالت یہ تھی کہ جسم کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگایا جاتا تو وہاں کے بال ہاتھوں میں آ جاتے، یعنی اس قدر آپ کو مارا گیا۔ فرماتی ہیں کہ اس کیفیت میں بھی آپ کی زبان پر صرف یہ الفاظ تھے کہ یا ذل جلال والاکرام انت ربی، اے ذل جلال والاکرام، اے بزرگ و برتر ہستی تو میرا رب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہوش آیا تو پھر نبی کریم علیہ السلام کا پوچھا اور اس وقت تک طبیعت میں سکون پیدا نہیں ہوا جب تک کہ حضور اکرم علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا۔ تو یقیناً یہ محبتیں ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام افضلیت پر فائز کرتی ہیں۔ آج کا شخص جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، انہیں معاذ اللہ کافر، انہیں معاذ اللہ جہنمی کہتا ہے، وہ سن لے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انت عتیق اللہ من النار، کہ تم اللہ کی جانب سے جہنم سے آزاد کیے ہوئے ہو۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھے اور نام لے لے کر 10 لوگوں کو جنتی قرار دیا، اور قربان جائیں مقام صدیق اکبر پر کہ سب سے پہلا نام جو زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا وہ صدیق اکبر کا تھا، کہ سب سے پہلے فرمایا کہ یا ابا بکر انت جنتی، اے ابو بکر تم جنتی۔ اور صرف اسی پر ہی بس نہیں بلکہ حضور اکرم علیہ السلام نے رفاقت کا جو صلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی وصال کے بعد عطا کیا، وہ یقیناً دنیا میں سوائے 2 ہستیوں کے اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 2 ہستیوں کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قریب رکھا ہی اسی وجہ سے کہ قیامت تک آنے والا جو شخص ان پر اعتراض کرنا چاہے وہ پہلے دیکھ لے کہ حضور نے انہیں کہاں جگہ دی ہے، حضور نے انہیں کہاں رکھا، کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے روضہ اطہر میں ان ہستیوں کو جگہ دیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ جو شخص مدینے میں دفن نہ ہونا چاہتا ہو، اگرچہ مدینے میں رہتا ہو لیکن وہاں دفن نہ ہونا چاہتا ہو، مدینے کی زمین اس شخص کو قبول نہیں کرتی۔ ایسا شخص جو مدینے میں رہائش پذیر ہو اور مدینے میں ہی تدفین قبول نہ کرے، اسے کسی اور جگہ تدفین پسند ہو، اس شخص کو مدینے کی زمین قبول نہیں کرتی۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ جو محض تدفین پسند نہ کرے، اسے مدینے کی زمین قبول نہ کرے۔ تو صدیق اکبر معاذ اللہ اگر گستاخ سیدہ کائنات ہوتے
تو مدینے کی مٹی انہیں قبول کیسے کرتی؟ نبی کریم علیہ السلام انہیں اپنے قریب جگہ کیسے دے دیتے؟ اگر معاذ اللہ یہ ساری باتیں آج کی کہی جانے والی تمام باتیں حق اور سچ ہوتی تو حضور اکرم علیہ السلام کا انہیں اپنے قریب رکھنا یہ ہمارے لیے واضح کرتا ہے کہ مقام صدیقیت وہ نہیں جو تم کہتے ہو۔ مقام صدیقیت اگر پوچھنا ہے اور دیکھنا ہے تو کل بروز قیامت دیکھنا کہ حوض کوثر کے ایک کونے پر تمہیں صدیق اکبر ملیں گے، اور جس کے دل میں ان کی نفرت ہوگی اس تک جام کوثر نہ پہنچ سکے گا، جس کے دل میں ان کا بغض ہوگا اس تک جام کوثر اس کے لبوں تک نہ پہنچ سکے گا۔ مقام صدیق اکبر دیکھنا ہے تو وہاں دیکھو کہ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا انزل اللہ اسم ابی بکر من السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ابو بکر کا نام نازل فرمایا۔ کیا نام نازل فرمایا؟ صدیقاً، آسمان سے نام نازل فرمایا کہ یہ صدیق ہیں، جنہیں رب آسمان سے صدیق کا لقب عطا کر دے، جنہیں نبی کریم علیہ السلام اپنی زبان سے عتیق کا لقب عطا کر دیں، جنہیں حضور اپنی ظاہری حیات میں اپنے مسلح پر کھڑا کر دیں۔ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ جہنمی، انہوں نے معاذ اللہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، انہوں نے معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کی آل اولاد کو نقصان پہنچایا۔ اگر آل اولاد کو نقصان پہنچایا جاتا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارکہ سے تو پھر یاد رکھیں کہ تمام ائمہ جو 12 امام ہیں ان 12 میں سے بیشتر ائمہ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے نہ ہوتے۔ وہ بیشتر ائمہ جس کی اولاد میں سے ہیں ان کا نام حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی اولاد سے تمام بیشتر ائمہ ہیں، ان کا تعلق خانوادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی لگتی ہیں کہ جن سے یہ سلسلہ 12 ائمہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ صرف اسی پر ہی بس نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب کائنات نے دنیا و آخرت کے تمام تر درجات اور تمام تر بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ میں پھر عرض کرتا چلوں کہ صحابہ کے مقام کو سمجھنے کے لیے اور ان کے مقام کے تفاوت کو، ان کے مقام کے اختلاف کو سمجھنے کے لیے قطعی طور پر یہ لازمی نہیں کہ کسی دوسرے کی گستاخی کی جائے، قطعی طور پر لازمی نہیں کہ بلکہ ضرورت ہی نہیں کہ کسی دوسرے کی گستاخی کی جائے تو جا کر کسی اور کا مقام سمجھ میں آئے۔ یہ تمام کے تمام افراد اپنی اپنی ذات میں بڑے بڑے شاہکار ہیں، یہ تمام کے تمام افراد اپنی اپنی ذاتوں میں بڑی بڑی ہدایتوں کے مناصب پر فائز ہیں، بڑے بڑے درجات پر فائز ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی سیرت اور ان میں سے ہر ایک کا کردار ایسا ہے کہ ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ کسی کی سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے کسی دوسرے کی برائی کی جائے۔ ان میں سے ہر ایک کا مقام و رتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اس مقام و رتبے تک پہنچنا دنیا کے کسی بھی ولی، کسی بھی قطب، کسی بھی غوث کے بس کی بات نہیں کہ کوئی ان کے مقام و رتبے تک پہنچ سکے، چاہے جائے کہ مقام صدیق پر کوئی پہنچے۔ ایک ادنا صحابی، ادنا اس حساب سے کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں محض چند لمحے گزارے، صرف چند لمحے میرے آقا کی صحبت میں گزارے، چند لمحوں کے لیے اس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا ہو، اسے اللہ نے وہ مقام و رتبہ عنایت فرمایا کہ جو حضور سیدنا غوث اعظم کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔ آپ نے یقیناً اس یہودی نوجوان کا قصہ سنا ہوگا کہ جو وقت نزاع جس پر طاری تھا، حضور اکرم علیہ السلام کے آپ کی مسجد نبوی کے پاس سے گزرتا تو آپ علیہ السلام کا دیدار کر لیا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ نزاع کا وقت آیا، اب نزاع کا وقت ہے، باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، آج ایک خواہش ہے، آج ایک آرزو ہے، وہ پوری کر دیں۔ باپ نے پوچھا کہ کیا آرزو ہے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے موت کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری موت کے وقت وہ یہاں موجود ہوں۔ باپ نے کہا کہ یہ کیسی خواہش ہے؟ بیٹا بولا کہ ابا جان بس یہ ایک آخری خواہش ہے، اس کے علاوہ میں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، بس یہ ایک چیز مانگتا ہوں، عطا کر دیں۔ باپ بیٹے کی محبت میں مجبور ہو کر حضور کی بارگاہ میں آتا، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور پورا قصہ، پورا ماجرا بیان کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر چل پڑتے، روانہ ہوتے ہیں، اس نوجوان کے سرہانے کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ نوجوان اپنی آنکھیں کھولتا ہے، چہرے مصطفیٰ پر نظر پڑتی، ادھر چہرے مصطفیٰ پر نظر پڑتی ہے، ادھر تلقین مصطفیٰ کا اثر ہوتا، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہوا اور وہیں اس کا سانس ختم ہو گیا۔
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, इसे अपने कंधे पर उठाओ, इसका जनाजा हम पढ़ाएंगे। इससे बढ़कर मकाम और रुतबा कि जिसने मौत के वक्त में महज एक लम्हे मेरे आका के चेहरे का दीदार किया, नबी करीम अलैहिस्सलाम उसका जनाजा पढ़ा दें, वो शख्स, उसका मकाम और रुतबा इस कदर आला है कि आज का कोई भी बदज़बान शख्स अगर उस एक अदना से थोड़े से वक्त में नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोहबत पाने वाले पर भी अगर किसी किस्म की कोई बात करता है, हुजूर को वो भी पसंद नहीं, चे जाए कि कोई सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पर उंगली उठाए, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पर उंगली उठाए। ऐसे अफराद के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी, कि जब तुम किसी को देखो कि वो मेरे सहाबा को गाली देता हो, मेरे सहाबा को बुरा भला कहता हो, फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तो तुम कह दो कि अल्लाह की लानत हो तुम्हारी बुराई पर, तुम्हारे शर पर खुदा की लानत हो। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। ऐसा बहुत कम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम ने किसी पर लानत का इजहार फरमाया, ऐसा बहुत कम हुआ। चंद मखसूस तबक़ात हैं कि जिनके लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुदा की लानत का इजहार फरमाया, और उन मखसूस तबक़ात में से एक तबक़ा वो भी है कि जो हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह गालियाँ देता है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को माज़अल्लाह गालियाँ देता है। और यहाँ ये बात नहीं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मकाम और रुतबा आला व अफजल है तो खुदा न खास्ता अहले बैत का कोई मकाम और रुतबा नहीं, अहले बैत की कोई अहमियत नहीं, अहले बैत की कोई अफजलियत नहीं। अहले बैत कराम अपनी जगह नबी करीम अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं। दोनों चीज़ें हुज़ूर अकरम, दोनों ज़ातें, दोनों शोबे, दोनों गिरोह मंसूब सिर्फ एक ज़ात से हैं। जो इसकी गुस्ताखी करे वो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का गुस्ताख, और जो दूसरे की गुस्ताखी करे वो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है। न सहाबा की गुस्ताखी दीन में काबिल बर्दाश्त, और ना अहले बैत कराम में से किसी को गुस्ताखी दीन में काबिल बर्दाश्त है। दोनों काबिल एहतराम हैं, बल्कि दोनों वाजिबुल एहतराम हैं। इनका एहतराम दीन की अहम ज़रूरत है। किसी एक की गुस्ताखी करना भी इंसान को दार इस्लाम से खारिज करने के लिए काफ़ी है। आज अगर हम महज ये बात समझ लें कि इनके आपस में रिश्ते क्या थे, इनकी आपस में मोहब्बतें क्या थीं, इनके आपस में इल्तिफात का आलम क्या था, कि हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा कह दें कि दुनिया में अगर मुझसे भी कोई बहादुर है तो वो सिद्दीक़ अकबर है। हज़रत अली फरमा दें कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम से बार बार सुनते थे कि अना व अबू बकर व उमर, अना अबू बकर व उमर, अना अबू बकर व उमर, कि आप कहीं जा रहे हैं तो फरमा रहे हैं कि मैं अबू बकर और उमर, आपने कुछ खाया तो फरमाया कि मैं अबू बकर और उमर, आप चल रहे हैं तो फरमा रहे हैं मैं अबू बकर और उमर, आप किसी ग़ज़वे पर हैं तो फरमा रहे हैं कि मैं अबू बकर और उमर। अरे जिनके नामों को नबी ने अपने नामों से मिला दिया हो, फिर उनके मकाम और रुतबे का आलम क्या हो, फिर अल्लाह ने उन्हें कितने मकाम और रुतबे अता किए होंगे कि जिनके नाम भी मेरा नबी अपने नामों के साथ मिला दे, जिनका तस्कीरा मेरा नबी अपने ज़िक्र के साथ मिला दे, और फिर जिनकी कब्रों को मेरा नबी अपने मज़ार के साथ मिला दे। वो यकीनन दुनिया के सबसे काबिल ताज़ीम लोग हैं, वो यकीनन दुनिया के सबसे काबिल फ़ख्र लोग हैं। इंसानियत अगर सीखनी है तो इन्हीं हस्तियों से सीखी जा सकती है। ईमान अगर सीखना है तो वो भी इन्हीं हस्तियों से सीखा जा सकता है। इस्लाम अगर सीखना है तो यही हस्तियाँ सिखाने को काफ़ी हैं। और अगर हुजूर से इश्क व मोहब्बत किसी से सीखना है तो उसके लिए भी सिद्दीक़ अकबर की ज़ात काफ़ी है। खालिक़ कायनात से दुआ है कि परवरदिगार हम सबको अपने ईमान व अक़ाइद की हिफाजत की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।